بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں KPK کے اندر، اور اللہ کا سمجھو کہ ایسے وہ آفات کے انسان کا دل دہل کے رہ جاتا ہے۔ منیر کا علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے، اور پورا ایک گاؤں جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں اموات ہو چکی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ لاپتہ بھی ہیں۔ یہ کیونکہ جو بادل پھٹنا، کلاؤڈز ہونا، اور پھر وہ آنن فانن پوری تباہی، یہ موسمیاتی تبدیلیوں کا جو سلسلہ ہے یہ پوری دنیا میں ہے، اور ہر گورنمنٹ یہ انہوں نے ایک ادارہ تو بنایا ہوا ہے کہ موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ہم عملی اقدامات کریں گے، اور ہر دور حکومت میں اس کے لیے اربوں روپے کے فنڈز بھی مختص کیے گئے، لیکن صد افسوس کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ 1% بھی نہیں ہے، کیونکہ ان سلائیڈنگز کو روکنا اور اس موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا واحد راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف درخت ہیں، جبکہ ہمارے ہاں درختوں کے ساتھ جو ان کا قتل عام ہو رہا ہے وہ انسانی عقل اور شعور کے بالکل برعکس ہے۔ آپ مری دیکھ لیں یا آپ شمالی علاقہ جات دیکھ لیں، وہاں ڈیلی بیس پہ کروڑوں روپے کی قیمتی لکڑ جو ہے وہ باقاعدہ چوری کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے، اور ماہانہ اربوں روپے کا وہ جو ہے وہ نہ صرف نقصان ہے، بلکہ تمام پہاڑ جہاں پہ سرسبز و شاداب درخت تھے ان کو ننگا کر کے وہاں پہ کوئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، کوئی وہاں پہ ٹورسٹ پوائنٹ بن رہے ہیں، ریسٹورنٹ بن رہے ہیں، مختلف کمرشل پلازے کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور یہی جو ہے وہ ہماری تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے اوپر کسی بھی گورنمنٹ نے عملی طور پہ کام نہیں کیا، گو کے ادارے بنا دیے، وہاں پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنا دی، وہاں پہ بھی اربوں خربوں روپے کے جو ہے وہ فنڈز موجود ہیں، لیکن عملی طور پہ یہ تمام ادارے جو ہیں جیسے باقی سرکاری اداروں کے اندر صورتحال انتہائی خوفناک ہے، یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کے اندر بھی کرپشن، اقرب و پروری جو ہے وہ پورے عروج پہ ہے، اور جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو ہم ہوش میں آتے ہیں، اور پھر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہم حکمت عملی بنائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جو ہی وہ قدرتی آفت کے اثرات ختم ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ہم اسی بے حسی اور بے بسی اور اسی ہی جو ہے وہ ہم کشمکش میں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ چلیں کر لیں گے، اس کو ہم لائٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تباہی و بربادی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، بلکہ گورنمنٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اربوں روپے کا، اس کا بھی نقصان ہوا ہے، اور یہ ابھی جو موسمیاتی الرٹ آ رہے ہیں اس میں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں شامل ہے، اور اس کے اندر اگر یہی صورتحال رہی، درخت نہ لگائے گئے، عملی اقدامات نہ اٹھائے گئے، اور اس سلائڈنگ اور قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ فوری طور پہ عملی طور پہ اقدامات نہ کیے گئے تو بہت بڑی تباہی ہوگی۔ محکمہ موسمیات بار بار الرٹ تو جاری کر دیتا ہے کہ جی 72 گھنٹوں میں اتنی بارش ہوگی، ان علاقوں میں ہوگی، اور یہاں پہ جناب سیلاب کی صورتحال ہوگی، سیلاب کا الرٹ بھی جاری کر دیا جاتا ہے، بہت سارے اور بھی، صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ تمام خوش کن جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں، فلاں صدر صاحب فرما رہے ہیں، سب فرمان جو ہے ان کے بالکل جھوٹ اور زمینی حقائق کے برعکس ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نہ لائٹ سلائڈنگ کو روک پا رہے ہیں، نہ یہ ان قدرتی آفات سے نمٹ پا رہے ہیں، کیونکہ یہ طوفان آپ کے دنیا کی دیگر ممالک میں بھی آتے ہیں، لیکن ان کی کوئک رسپانس جو سسٹم ہے وہ بہت تیز ہے، جس کی وجہ سے کم انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور اگر کسی کا گھر بار اجڑ جائے تو اس کی فوری طور پہ وہ ان کے پاس اتنا فنڈ موجود ہوتا ہے کہ وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب اور باقی وفاقی حکومت نے گو کہ
وزیر اعظم صاحب نے بھی کوئک ایکشن کیا ہے، لیکن یہ جو ابھی مزید الرٹ آ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے بھی کوئی جامع حکمت عملی ابھی تک واضح نہیں کی گئی۔ تمام جتنی بھی صوبائی حکومتیں ان کو آن بورڈ کیا جائے اور عملی طور پہ جو ہے اس تباہی و بربادی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں اور ہنگامی سطح پہ اٹھائے جائیں، اور یہ درختوں کی جو بے دریغ کٹائی ہے، مری ہو یا گلیات ہو یا آپ کا کوئی بھی کاغان، ناران، جہاں جہاں پہ بھی پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پہ جو درخت ہیں، جو بھی وہاں سے درخت کاٹے اس کی سزا کم از کم جو ہے وہ 20 سال ہونی چاہیے، اور یہ ناقابل جو ہے وہ معافی جرم ہونا چاہیے جب تک یہ اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ مافیا ہے، ٹمبر مافیا ہے، اس کے اندر پولیٹیکل لوگ شامل ہیں، اس میں بڑی بڑے طاقتور جو ہے وہ طاقتیں جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ دوزخ بھر رہے ہوتے ہیں، تجوریاں بھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کاروبار ہے، یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے کہ صرف درخت کاٹا جا رہا ہے، یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک اس میں ڈی ایف او تک سب شامل ہوتے ہیں، ایک گارڈ تک سب شامل ہوتے ہیں، انتظامیہ شامل ہوتی ہے، اور یہ درختوں کی کٹائی جو ہے یہ سمجھ لو کہ انسانیت کا قتل عام ہے، کیونکہ انسان جب قدرتی آفت آتی ہے تو انسان کو بھی ایسی وہ موت کی نیند سلا دیتی ہے، اور آنن فانن ہنستے بستے گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم بھی یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو ہم حرام کی کمائی درخت بیچ کے یا کسی اور طریقے سے کمائی کرتے ہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ جو کچھ ہم بنا رہے ہیں، عالی شان عمارتیں، یا جناب جو ہم مار دھاڑ کر رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، کیا یہ ہمیں ہماری قبر میں کام آئیں گے؟ کسی چیز نے بھی قبر میں کام نہیں آنا ہے، نہ آپ کی اولاد نے آنا ہے جن کے لیے آپ یہ سارے پاپڑ بیل رہے ہیں، نہ آپ کی بیوی نے آنا ہے، نہ بچوں نے آنا ہے، کسی نے بھی نہیں آنا ہے، نہ بہن نے آنا ہے، نہ بھائی نے آنا ہے۔ آپ کے صرف جو اگر اچھے اعمال ہوں گے تو وہی آپ کے کام آئیں گے۔ خدا کے لیے، اس ملک کے لیے سوچیں اور اس کے آنے والی نسل کے لیے سوچیں، اور یہ درختوں کی جو کٹائی ہے اس کو ایک بڑا جرم قرار دیا جائے، اور اس کے اوپر باقاعدہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، اس کی سزا کم از کم 20 سال ہونی چاہیے، اور کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ ایک عام آدمی ہو۔ سزائیں جب تک نہیں ملیں گی یہ تب تک درختوں کی کٹائی اور یہ صفائی ہوتی رہے گی، اور یہ قدرتی آفات آتی رہیں گی، اور اسی طریقے سے تباہی و بربادی ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔